معزز ناظرین، حاضرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 252 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی، سن کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ نے اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے، اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے پیچھے آئے بعد ان کے کہ اس کے آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت قدم رہا اور ان میں سے بعض کافر ہو گیا، ان میں سے کوئی کافر ہو گیا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو اس مال سے جو ہم نے دیا ہے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے اور جو اس کے بعد ہونے والا ہے، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے
مگر جتنا وہ چاہے۔ سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، بے شک خوب واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے، تو جو انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہیں، اور نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا نہ دیکھا آپ نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہی، جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو نکال لا اسے مغرب سے۔ یہ سن کر ہوش اڑ گئے اس کافر کے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا کیا نہ دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر، درآں حال کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد، سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے
100 سال تک، پھر زندہ کیا اسے۔ فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ اس نے عرض کی کہ میں ٹھہرا ہوں گا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ٹھہرا رہا تو 100 سال۔ اب ذرا دیکھ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف، یہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور یہ سب اس لیے کہ ہم بتائیں تجھے نشان لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، پھر کیسے ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عزیز حکیم۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے پروردگار دیکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ فرمایا اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی ایمان تو ہے، لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ اور جان لے یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ بڑا دانا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں انہیں، اس کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑا حلم والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقے کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر اس آدمی کی جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور دن قیامت پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف ستھرا۔ ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کا مہینہ تو لایا ہو وہ باغ دوگنا پھل، اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، بہتی ہو اس کے نیچے ندیاں، کھجور و انگور کے علاوہ اس کے لیے اس میں ہر قسم کے اور پھل بھی ہوں، اور آ لیا ہو اسے بڑھاپے نے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، تو کیا وہ پسند کرتا ہے کہ پہنچے اس کے باغ کو بگولا جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل بھن جائے؟ ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہے اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے،
اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا جو اپنی کمائی سے کہ تم اسے خرچ کرو، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم نہ لو، پھر بجز اس کے کہ چند چشم پوشی کر لو اس میں، اور خوب جان لو اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دے دی گئی بہت بھلائی، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر ظاہر کرو اپنی خیرات تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقے کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ہاں اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور تم تو خرچ ہی نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی رضا طلبی کے، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں
نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے، چلنے پھرنے کی زمین میں خیال کرتا ہے۔ انہیں ناواقف کہ یہ مالدار ہیں باوجہ ان کے سوال نہ کرنے کے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج یہیں تک آیت نمبر 273 تک تلاوت کی گئی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔